السلام علیکم۔ آج ہے جی ہمارا لیکچر نمبر 5، کلاس 6 ہے، سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس اور یونٹ نمبر 6 ہے۔ کل ہم نے پلیجرزم کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے پائریسی، دی ایکٹ آف illegally reproducing کاپی رائٹڈ مٹیریل۔ اب ایسا مٹیریل، ایسی چیزیں جو کسی انسان کی سوچی ہوئی، بنائی ہوئی یا ایجاد کردہ ہوں یا لکھی ہوئی ہوں اور ان پہ کاپی رائٹ لا اپلائی ہوا ہوا ہو، لیکن آپ نے ان کو کیا کیا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ ان کی نقلیں تیار کر رہے ہیں، کاپیز بنا رہے ہیں، ان جیسی چیز بنا کے سیل کر رہے ہیں اور یہ غیر قانونی کر رہے ہیں، اب اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، بکس ہو گئی، کمپیوٹر پروگرامز ہو گیا یا فلمیں ہوں گئی، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ پائریسی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ پائریسی۔ اچھا، ڈو یو نو کے اندر پڑھ لیتے ہیں، دوز ہو کنڈکٹ ایکٹ آف پائریسی آر کالڈ پائریٹس۔ جو یہ کام کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے چوری کرنے والے کو چور کہتے ہیں، تو پائریسی کا کام کرنے والے کو پائریٹس کہتے ہیں۔ آگے جی، ایتھیکل سٹینڈرڈز آف سورسنگ آن لائن انفارمیشن۔ اب دیکھیں، جب آپ نے آن لائن ہونا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی ذاتی معلومات دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بھی کچھ رولز ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان قوانین کے تحت آپ انفارمیشن اپنی پرووائڈ آن لائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ یو نیڈ ٹو بی اویئر آف ویئر ٹو لک فار انفارمیشن۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ معلومات کہاں سے دیکھ رہے ہیں نیٹ پر، ہاؤ ٹو ایکسیس اٹ، کس طرح اس معلومات تک پہنچ رہے ہیں، اینڈ ہاؤ ٹو یوز اٹ، اور آپ اس کو کس طرح یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ معلومات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے اس کو سرچ کر رہے ہیں، کیسے اس کو یوز کر رہے ہیں۔ یو مسٹ آلسو بی ایبل ٹو اینالائز یور سورسز ٹو چیک دیٹ دے آر ریلیونٹ اینڈ آف اے سوٹیبل نیچر۔ پھر جب آپ اپنا کوئی چیز مطلب کہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی انفارمیشن سرچ کر رہے ہیں، آپ کو یہ اینالائز کرنا چاہیے کہ ایک تو وہ چیز متعلقہ ہو، جو آپ معلومات ڈھونڈ رہے ہیں، جو آپ کو مل گئی ہے، وہ متعلقہ ہو، وہ آپ کے کام سے متعلق ہو، اس کام سے ہی منسلک ہو، ویسی ہی ہو، اینڈ آف سوٹیبل نیچر ٹو بی انکلوڈیڈ ود ان یور ورک۔ پھر وہ ایسی ہو کہ آپ اس کو اپنے کام میں شامل کرنا چاہیں معلومات کو، تو وہ سوٹیبل لگے۔ وی کین یوز فالوئنگ آسپیکٹس۔ اب مندرجہ ذیل پہلو ہیں جن کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں، اینالائز کر سکتے ہیں۔ دی کوالٹی آف اے سورس، جہاں سے آپ ڈیٹا اٹھا رہے ہیں وہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس چیز کی، اس جگہ کی، اس ڈیٹا کی کوالٹی کیا ہے۔ کرنسی، دا ٹائملی نیس آف دی انفارمیشن، ایک تو انفارمیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ریلیونسی، دا امپورٹنس آف دی انفارمیشن ٹو یور کانٹیکس، پھر جو انفارمیشن آپ لے رہے ہیں نیٹ سے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب آپ اس کو وہاں سے سورس کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، وہ آپ کے کام سے متعلق ہو، یہ چیز بہت اہمیت کی عمل ہے۔ پھر ہے جی اتھارٹی، دا سورس آف انفارمیشن، اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس انفارمیشن کا سورس ہے کیا، آپ کہاں سے معلومات لے رہے ہیں۔ ایکوریسی، دا ریلائبلٹی اینڈ کریکٹنس آف دی کنٹینٹ، پھر جو چیز آپ نے اٹھائی ہے، جو ڈیٹا آپ نے لیا ہے، جو ڈیٹا آپ نے کاپی کیا ہے، کیا وہ صحیح بھی ہے اور کیا وہ درست بھی ہے، کیا وہ ریلائبل ہے، اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کیا وہ صحیح ہے۔ پھر ہے جی پرپز، دا ریزن فار وچ دا انفارمیشن ایگزسٹ، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں سے آپ ڈیٹا لے رہے ہیں کن وجوہات کی بنا پر وہ ڈیٹا وہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ ویسے یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کوسچن پیپرز کے لحاظ سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ میں سارا لیکچر کور کرتی ہوں تو آپ یہ اس کو بھی دیکھ لیں تو حرج نہیں ہے۔ آگے جی، ایتھیکل ایشوز وائل سرفنگ آن لائن۔ اب دیکھیں سرفنگ کیا ہوتا ہے، ایک آپ نے لفظ پڑھا ہوگا سرچنگ، سرچنگ بھی سرفنگ ہی ہوتا ہے۔ جب آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ویب سائٹ سے ایکسیس کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، تو وہ جتنا ٹائم آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں نا، نیٹ پہ لگا رہے ہیں، وہ آپ کا سرفنگ ہے۔ پہلے جی، دا موسٹ کامنلی رپورٹڈ ایتھیکل ایشوز آر، یعنی کہ جب لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، آن لائن ہوتے ہیں، تو کیا کیا مسائل ہیں جو درپیش آتے ہیں۔ پارٹیسپینٹ پرائیویسی، پارٹیسپینٹ ہوتا ہے جی حصہ لینے والا، حصہ لینے والا مطلب جو انٹرنیٹ یوز کرنے والا ہے۔
It refers to an individual's control over sharing personal information, physical behavior, intellectual. یہ ہے کہ انڈیویجول کہتے ہیں ایک فرد کو نا، ایک عام آدمی کو، یعنی جو انٹرنیٹ کو استعمال کر رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کتنا کنٹرول ہے اپنی پرسنل انفارمیشن پر، اپنے فزیکل بیہیویئر پر، اپنی ذہانت پر، جس طرح کا وہ اظہار کر رہا ہے اپنی رائے کا، جیسی انفارمیشن وہ شیئر کر رہا ہے، کیا اس کا کنٹرول ہے یا نہیں ہے۔ کانفیڈینشیلٹی، رازداری، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ رازداری۔ Confidentiality represents an agreement between you and other participant. رازداری کیا ہوتی ہے کہ دو فریقوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان اس بات کا معاہدہ ہوتا ہے، زبانی کلامی بھی ہو سکتا ہے اور لکھ کے بھی ہو سکتا ہے، that their identities will not be disclosed. disclose ہوتا ہے ظاہر کرنا، کہ ان کی شناخت ظاہر نہیں ہوگی unless they have agreed otherwise. اگر تو ان کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اپنی شناخت ظاہر کر رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن جب ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے تو وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کریں گے۔ اس کو خفیہ کاری یا رازداری کہتے ہیں۔ Anonymity, it refers that you do not collect any identifiers that link responses to a specific individuals. کہ آپ کسی ایسے جگہ پہ جا کے اپنا معلومات شیئر نہ کریں جو معلومات ڈائریکٹ کسی اسکیمر کو، کسی ہیکر کو جا رہی ہو۔ ایون یو ڈو ناٹ نو دا آئیڈینٹی آف دا ریسپونڈنٹ، ٹھیک ہے، آپ کو اس بندے کی شناخت معلوم ہے تو بھی مت دیں انفارمیشن، نہیں معلوم تو بھی مت دیں، دونوں صورتوں میں اپنا نقصان آپ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے بینگ سیف اینڈ رسپانسبل آن لائن۔ اس میں دیکھتے ہیں جی، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ چیز بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے اس چیپٹر کے اندر، کہ آپ جب آن لائن ہے تو آپ نے سیف کیسے ہونا ہے، ریسپانسبل کیسے ہونا ہے۔ بینگ اے ریسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزن مین ہیونگ اسکلس ٹو ٹیک پارٹ ان آن لائن کمیونٹی لائف ان این ایتھیکل اینڈ ریسپیکٹفل وے۔ آپ آن لائن ضرور جائیں، ضرور استعمال کریں انٹرنیٹ، مگر کس طریقے سے؟ ایتھیکل اینڈ ریسپیکٹفل وے میں، اچھے طریقے سے، اور احترام کریں دوسروں کا، اور اصول و ضوابط کے تحت۔ ریسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزن شپ آلسو مینس، اس کے علاوہ اگر آپ ذمہ دار شہری ہونے کا، ڈیجیٹل شہری ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، آپ کو کیا کام کرنا پڑے گا؟ بیہیونگ لافلی، قانون کے مطابق چلیں، ویسا رویہ اختیار کریں جیسا قانون کہتا ہے، اصولوں کے مطابق چلیں۔ پروٹیکٹنگ یور پرائیویسی اینڈ دیٹ آف ادرس، نہ صرف اپنی پرائیویسی، اپنی لمٹس کا خیال رکھیں بلکہ دوسرے انسان کی لمٹس کا بھی خیال رکھیں۔ ریکگنائزنگ یور رائٹس، آپ کو آپ کے حقوق پتہ ہونے چاہیے، اینڈ ریسپانسبلٹیز، اور آپ کے فرائض، یعنی کہ دونوں چیزیں سامنے رکھیں نا، صرف یہ مت دیکھیں کہ میرے حقوق کیا ہیں، فرائض کو بھی مد نظر رکھیں۔ وین یوزنگ ڈیجیٹل میڈیا، جب آپ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے فرائض کیا، حقوق کیا ہیں۔ ٹو انکریج پیپل ٹو بی رسپانسبل، اگر آپ لوگوں کو اس بارے میں شعور دینا چاہتے ہیں کہ وہ جب آن لائن ہوں تو وہ سیف کیسے رہ سکتے ہیں، وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں، وہ عزت کے ساتھ کیسے پیش آ سکتے ہیں، لوگوں کا احترام کیسے کر سکتے ہیں۔ فالو دا گیون رولس، تو یہ مندرجہ ذیل اصول ہے جن کو آپ فالو کریں۔ ڈونٹ شیئر یور پرسنل انفارمیشن آن لائن، بارہا اس بات کے بارے میں آپ کو کہا جا رہا ہے، اپنی پرسنل معلومات مت شیئر کریں۔ تھنک اباؤٹ واٹ یو آر شیئرنگ بیفور یو شیئر، جو کچھ آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں، تصویر، ویڈیو، کوئی بات، تحریر، کلام، کچھ بھی لگانے سے پہلے دیکھیں کہ وہ آپ کیا شیئر کریں، کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، یا کوئی مذہبی فرقے کو چھیڑنے کا باعث ہوگا، یا کوئی ایسی بات ہوگی جو آئندہ آپ کو مسائل کا شکار کر سکتی ہے۔ آلویز سیک پرمیشن، سیک ہوتا ہے حاصل کرنا، ہمیشہ اجازت لیں۔ بیفور یو شیئر اے پکچر آف سم ون ایلس آن لائن، کسی اور کی، فیملی پرسن کی، فرینڈ کی آپ پکچر شیئر کر رہے ہیں تو ان سے پہلے اجازت لیں پھر پکچر شیئر کریں۔ ڈو ناٹ اسپیک ٹو دا اسٹرینجرز آن لائن، اسٹرینجرز کہتے ہیں اجنبیوں کو، ایسے لوگ جن کو آپ جانتے نہیں ہیں ان کے ساتھ آپ مت بولیں، مطلب ان سے بات مت کریں۔ ٹیل این ایڈلٹ اف سم ون آسکس ٹو میٹ یو آن لائن،
اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کو ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ کر لیتا ہے کہ آپ ان سے ملیں، تو اپنے گھر میں کسی ذمہ دار بندے کو بہتر ہے کہ والدین کو یا بہن بھائی میں جو بڑے ہوں ان سے یہ بات ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ مسائل کا شکار نہ ہوں۔ فائنلی ریممبر، اور آخر میں اس بات کو یاد رکھیں، اٹ از امپورٹنٹ، یہ اہم ہے، ٹو کیپ یور سیلف سیف آن لائن، کہ اپنے آپ کو آپ محفوظ رکھیں۔ کیسے رکھیں گے؟ یہ ساری باتیں آپ فالو کریں گے، ان سارے کاموں پہ عمل کریں گے، ان باتوں پہ عمل پیرا ہوں گے، تبھی آپ آن لائن سیفلی جو ہے نا وہ ڈیجیٹل میڈیا یوز کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جی آج کا لیکچر، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔